جیسے آپ کہیں گے الگ بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے ابھی بات سنیں آپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے. یہ ان مریضوں کو ان بیچارے جو مشکل والے لوگ ہیں ان کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے پہلے یہ بتائیں. وہ بدبخت کا یہ چاہتا ہے بچہ کہ لوگوں کا مجھ پر ایمان آ جائے کہ میں بہت پہنچاؤں گا. تو ہم عادی ہو چکے ہیں کہ نہیں سرکار کچھ دکھاؤ سرکار کچھ دکھاؤ. آپ مداریاں دیکھتے ہیں بازاروں میں دیکھتے ہیں نا مداری والے میلوں میں دیکھتے ہیں نا مداری والے کیا کیا کچھ کرتے ہیں. خیر بیٹا بات سناؤ اب جو میں کروں گا آپ نے بولنا ٹھیک ہے. آنکھوں میں ناک میں کان میں جہاں چاہوں گا جو کروں گا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں نے آپ کا بیٹا ایک چیک کرنا ہے بس ٹھیک ہے. بس آپ میری بات سنیں پہلے علیحدہ جیسے آپ کہیں گے الگ بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے ابھی بات سنیں آپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے. کیا میں کہاں سے بات کر رہا تھا شوبدہ. اب وہ شوبدہ دکھاتا ہے آپ کو مداری والا ٹوپی سے کبوتر نکالتا ہے اتنی سی چیز کھاتا ہے منہ سے وہ نکالنے شروع کر دیتا ہے جو بھی ہم دیکھتے تھے بچپن میں. اب کیا یہ کیا ہے یہ روحانیت ہے یہ دھوکہ ہے یہ شبدہ بازی ہے نا. شبدہ کس کو بولتے ہیں دھوکے کو. تو وہ بیچارہ غریب آدمی یہ کرتب دکھاتا ہے چند تک کہ میں پھینکتا ہوں آپ دیتے ہیں وہ بیچارہ سمیٹتا ہے چلا جاتا ہے. یہی کام ہوٹل میں کیا جاتا ہے کسی بڑے میں یا کسی بہت بڑی جگہ فنکشن کیا جاتا ہے. وہاں پر ایک آدمی ہیٹ پہنا ہوا کالا چھڑی ہاتھ میں پکڑی وہ شوبدہ دکھاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ میجک مین ہے ٹھیک. اور یہی چیزیں اگر آپ کو میں یا کوئی گدی پہ بیٹھ کے پیر دکھائے گا وہ کیا ہے یہ کہاں سے روحانیت آ گئی. یہ تو دھوکے بازی ہے. 3 چیزیں ہیں جس سے لوگوں کا ایمان ضائع کیا جاتا ہے. ایک اللہ ہے ساری کائنات کو بنا دی اس نے کن کہہ کر. کبھی کائنات پہ غور کیا کبھی سوکھے ہوئے گھاس پر غور کیا کبھی اپنی انگلی پر غور کیا کبھی اپنی آنکھ پر غور کیا کہ لاکھوں بار دن میں یہ جنبش کرتی ہے اس کی گریس ہی ختم نہیں ہوتی جو اس نے ڈالی ہوئی ہے جی. جو مصنوعی گریس ہے وہ 600-700 کا ڈراپ ہے. وہ روز کا 1 2 3 لگتے ہیں جن کو یہ تکلیف ہے. اتنا بڑا رب یہ بدبخت ایک چھوٹا سا شوبدہ دکھاتا ہے آپ کو اس سے ایمان ہٹ گیا مجھ پر آ گیا کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. 3 چیزیں جس سے لوگوں کا ایمان ضائع کیا جاتا ہے. شوبدے بازی کیمیا گری اور جادو. بہت کم جادوگر ہوتے ہیں. اگر جادوگر ہیں تو وہ انہوں نے روپ دھاڑا ہوا پیروں کا جو جیلی پیر بنے ہوئے ہیں وہ چوگا شوگا پہن لیا. اصل میں شیاطین جنات کام کرتے ہیں ان کے ساتھ. آپ کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا اس کے پاس روحانیت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں جنوں کے بھی نبی رسول ہیں. آپ ان کا جن بھی آتے ہیں. کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جن سے کبھی ایک کھجور بھی لی ہو یا کسی جن سے آپ نے کبھی کسی پیغام رسانی کا کام لیا ہے نہیں. ہم آج جو پتہ چلتا ہے کہ یہ بابے کے پاس جن ہے بڑا پہنچا ہوا ہے آپ اس کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں. آپ اس کے گھٹنوں کو اس کو جھکتے ہیں. کوئی اس کی مٹی کو چاٹتا ہے بدبو اس سے آ رہی ہے پٹے اس نے رکھے ہوئے ہیں گندگی اس کے اندر ہے گند ہے نہ اس نے نہایا جوئیں اس کو پڑی ہوئی ہیں. صفائی نصف ایمان ہے. یہ کس نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صفائی نصف ایمان ہے. نبی کو اجازت نہیں وضو کے بغیر نماز پڑھ سکے کہ
पढ़ सकते थे नबी, वुज़ू फरमाते थे ना, है ना। तो ये बदबख्त जो बैठा हुआ किसी नाले के कंढे पे या किसी जंगल में बैठा हुआ है, ना कभी नहाया, ना कभी इसने कपड़े चेंज किए, बदबू इसके पास से आ रही है। अगर वो अपने करीब अगरबत्तियां ना लगाएं, क्यों लगाते हैं अगरबत्तियां? अगर वलीउल्लाह तो उसमें तो खुशबुएं आनी चाहिए थी, वो अगरबत्तियां क्यों लगाता है? कि बू ना आए। वो फिर जब वो गंद मिक्स होती है उसकी बदबू अगरबत्ती के साथ, तो इतना गंदा उसका वो बनता है मवाद कि आप सोच भी नहीं सकते। बार लोग कहते हैं ना, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है जब ये सुनता हूं। समझो, मसलमा कज़ाब जिस खबीस ने सबसे पहले नबूवत का दावा किया था, वो कीमियागर था। वो अंडे को बोतल में डाल देता था, साबत को निकाल, वो मैं भी जानता हूं। मैं हथेली पे सरसों जमा सकता हूं तुम सबके सामने, मट्टी तुम्हारे से मंगवाऊं, पानी लगाकर बीज रखूं सरसों का, मुट्ठी बंद करूं, ऐसे झूठ मूठ ऐसे करके फूंक मारूं तुम्हारे सामने, फिल्म बना के देख लेना। अल्लाह ना करे मुझे अल्लाह मौका दे, मैं बता रहा हूं कि इस तरह। अब बताओ यहां ईमान की कैफियत क्या रहेगी आपसे कि यार साढ़े सामने मिट्टी पाई, पानी पाया, बीज पाया, ते मुट्ठी बंद की, पता नहीं के पढ़िया मौलवी साहब ने, आपके सामने कॉम्पल निकलेगी, देखते जाएंगे। किधर गया आपका ईमान? बताओ, गया ना ईमान, है ना। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी काहन के पास गया, जो किसी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका ये हुक्म भी है और आपने इस पे मना भी फरमाया। जो किसी काहन के पास गया, उसने उसकी तस्दीक की कि हाँ यार बंदा बड़ा पहुंचा है। मैं गया तो हजारों बंदियों जो मैंने पहचान के कहना, मैंने कहना तेरा नाम क्या है? फलां है नाम, तेरी अम्मी का ये नाम है, तू ये निकाल के आया, तू इस मसला से आया। बताओ इस वक्त ईमान की कैफियत क्या होगी? यह ना ईमान, यार ये तो मेरे दिल की बातें बता रहा है, मैंने तो ये किया है, तो इसको कैसे पता चल गया? बताओ इस वक्त कैफियत क्या होगी? है? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कहानत है। ये आप मुसलमानों में तो, मुसलमान तो वो होता ही नहीं, जादूगर तो मुसलमान नहीं होता। आप जाएं चाइना के पास, चाइना के अंदर जाएं, इंडिया में जाएं, थाईलैंड में जाएं, हांगकांग में जाएं, जहां बुद्ध मजहब है, वो कुछ जानते हैं तुम्हें तो सब्र भी नहीं है। वो बताएगा फलां जगह उतारो अपनी तंबी और देखो तुम्हारे यहां कितने बाल हैं। वो फलां नोट अपनी जेब से निकालो, उसका नंबर देखो, मैं बताता हूं। ये ईमान है। नबी को तो वही आती है, तो फिर आपको पता चलता है इस बदबख्त के पास क्या है कि ये तुम्हें देखते हुए सारा कुछ बता रहा है। समझो यार, अल्लाह का वास्ता, इस्लाम ऐसा गंदा मजहब नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। इस्लाम धोखाबाजी नहीं, ये निकालता तुम्हें धोखों से, बशर्ते कि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़ पकड़ा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हो। आपने फरमाया दो चीजें तुम में छोड़े जा रहा, एक कुरान और एक सुन्नत। जो इसको दाढ़ों से पकड़ लेगा, मजबूती से पकड़ लेगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा। आज अगर एक चीज आपके सामने आती है, आप फौरी तौर पे उसको नबी पर ले जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके पास अगर नॉलेज हो, और नॉलेज तो हमारे पास क्रिकेट का है, फिल्मों का है, दुनिया की हर गंदी चीज का नॉलेज है, नहीं नॉलेज तो मेरे पास इस्लाम का नहीं है। अल्लाह की कसम, किसी ईसाई के साथ एक बार तुम मुनाजरा कर लो ना, तुझे 5 मिनट में वो ईसाई बनाए जो मर्जी कहना, वो अकली दलील देगा तुम्हें। किसी गैर मजहब से आप बहस करके देख लें, तुम्हें अपने बारे में क्या पता है? बस मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, मेरी औलाद, यही है ना। तो इस्लाम की तरह अल्लाह ने तो अपनी मदद शर्त लगाई है, शर्त, मैं अल्लाह तेरी मदद तब करूंगा तू पहले मेरी मदद कर। अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तू मेरी मदद कर फिर मैं तेरी मदद करूंगा। अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह की मदद यह है कि अल्लाह के दीन को समझो और समझाओ। आज बेहरवी इंतहा को है। आज दीन की बात हमें इस तरह लगती है जैसे कोई गोला, बम का गोला, 2-2 घंटे 4-4 घंटे शादी हालों में बैठते हैं,
15 سے 20 منٹ جہاں آدھا گھنٹہ ہوگا جمعہ کا، اگر تجھے توفیق ہوگی پورے 7 دنوں میں صرف یہ 5-10 منٹ یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ، تیری جان نکلی جا رہی ہے، مولوی صاحب کا ذرا سا درس لمبا ہو گیا نہیں، ایسے کرتا ہے، ایسے اشارے کرتے ہیں، وہ بندہ بولتا ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ یاد رکھنا، بے ایمان یا ایمان کو اپنے آپ کو جانچنا ہے نا، کسوٹی بتا رہا ہوں، جیسے سونے کے سنیارے کے پاس ہوتی ہے نا کسوٹی، جہاں پر اللہ رسول کا ذکر سے تمہیں تنگی ہو، تم سے مجھ سے بڑا بے ایمان دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر ہو اور میں بے چین ہو جاؤں تو وہ بے ایمانی کی علامت ہے۔ جب کنجری ناچتی ہو، ہجرا ناچتا ہو، لطیفوں کی گندیوں کی محفل ہو، وہاں پر تیرا رات کا بھی نہ پتہ ہوئے 9 بجے آئے ابھی تک روٹی نہیں کھلی، 3 بج گئے ہے نا، 9 بجے کا ٹائم تھا، 3 بج گئے، پھر انتظار میں بیٹھے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے، کبھی ہجرے آ رہے ہیں، کبھی گانے لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ ایسی مجلسوں کے لیے لعنت کرتے ہیں فرشتے، جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ مجلسیں اگر خالص ہم نے اللہ کے لیے سجائی ہے، یہ والی مجلس، تو اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں جو اللہ کے لیے سجائی جاتی ہے، وہ گھیر کے آسمانوں تک فرشتے دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لہا ورحم، اللہم اغفر لہا ورحم، اللہم اغفر لہا ورحمہا وعفی واعف عنا انک انت الغفور۔ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ یہ مجلسیں، شیطان تمہیں ان مجلسوں میں نہیں بیٹھنے دے گا، وہ تمہیں یاد آ جائے گا، کوئی کام یاد آ جائے گا، اوے گاڑی پارکنگ کے باہر کھڑی ہے، مسجد میں بیٹھے جوتے کا خیال آ رہا ہے، کوئی نمازی ساتھ کھڑا تو خیال آ رہا ہے جیب کترا نہ ہوئے، نماز میں بار بار دیکھتا ہوں پاکٹ کو کہ ہے موبائل یا پرس ہے کہ نہیں، یہ تو ہماری کیفیت ہے۔